نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ المستعان علی ما تصفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف کا اکثر اہل تشریح ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نوحہ کیا، روئے اور اپنے منہ پہ ہاتھ مارے، اس سے نوحہ بھی پیٹنا بھی ثابت ہوا۔ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو بات ہے وہ یعقوب علیہ السلام تک ہی ختم ہو گئی۔ ہم ہیں امت محمد عربی، محمد الرسول اللہ، آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ جو بات ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اسی پر ہم عمل پیرا ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر نازل نہیں کیا، لاگو نہیں کیا۔ قرآن پاک ہمارے پاس آیا تو ہمیں ویسے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، خاص طور پہ جتنے ذاکرین ہیں اور اکثر شیعہ سارے کے سارے مجہول پڑھتے ہیں، اکثر بلکہ زیادہ تر، کوئی الا قلیلہ ہے۔ ایک مولوی آتا ہے دیوبندیوں کا، وہ جو شیعہ ہوا ہے وہ بھی مجہول پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیوبندے کے پاس پڑھا ہوں، تمہارا بولتا جھوٹ ہے، پرلے درجے کا جھوٹ بولتا ہے، جبکہ دیوبندیوں کے پاس پڑھتا ہوتا تو وہ معروف پڑھتا۔ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور خاص طور پہ جو پیٹنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو غم حسین منانے والے ہیں، ان کو تو قرآن آتا ہی نہیں۔ ان کی ذہنی عقیدت یہ ہے کہ گھوڑے کے نیچے سے گزر جائیں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ٹٹو کے نیچے سے گزرنے والی قوم یعقوب علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے، ماتب قرآن سے ثابت ہے نوحہ کرنا، یعقوب علیہ السلام کی شرع ہم پر لاگو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شرع ہم پہ لاگو نہیں، دین ابراہیم ملا، اس میں بھی کچھ چینجنگ ہوگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شرع میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، جو یعقوب علیہ السلام نے دو بہنوں کے ساتھ شادی کی، تو لہذا دو بہنوں کو شیعہ جو ہیں یعقوب علیہ السلام کی شرع کو مانتے ہیں، رونا پٹنا ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تو پھر دو بہنوں کے ساتھ شادی بھی کر لیں، جائز قرار دے دیں۔ اگر نوحہ کرنا بھی یعقوب علیہ السلام سے صحیح ہے تو پھر دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز ہے، جبکہ ہمارے قرآن نے، ہمارے آقا نے، ہمارے رسول نے اپنی شرع میں، اپنی گفتگو میں، اپنے احکامات میں دو بہنوں سے شادی حرام قرار دی۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کی شرع جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرع ہم پہ لاگو نہیں۔ جو کچھ مصطفیٰ کریم نے، محمد عربی نے، آقا نامدار نے، سید الانبیاء نے ہمیں دیا ہے، حکم دیا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ گو ہم گناہ گار ہیں، لیکن عمل ہمارا ظاہری جو احکامات ہیں وہ آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہیں اور قرآن کے مطابق ہیں۔
لہذا آقا علیہ السلام نے گریہ زاری کرنا، زور زور سے پیٹنا تو درکنار چھریاں مارنا، خود سوزی کرنا حرام ہے۔ وہ اہل تشریح سارے کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، خدا کی لعنت ہو، یعقوب علیہ السلام کی شرح ہم پر لاگو نہیں، ہم مصطفیٰ کریم کی شرح کے مطابق اپنے عمل کرنا ہے۔ امید ہے میری بات، یہ تھوڑی سی بات ہے، یہ کافی ہوگی۔ پوری سورہ یوسف پڑھ لیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ساتھ یہ وابستہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے تھا۔ دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنا، وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا، یا پہلی شرع آقا علیہ السلام سے پہلی جو شرعیں تھیں، جو شریعت آتی رہیں، ان شریعتوں کے مطابق یا ان شرائع کے مطابق وہ کام جائز تھے۔ اب شرع مصطفیٰ آ گئی، پہلی شرائع جتنی ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی۔ لہذا منسوخیت کو عمل میں لا کر بتانا لوگوں کو کہ یعقوب علیہ السلام نے نوحہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے پیٹا، تو جو ایسا کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ سچا ہے، پکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے پختہ و اعلیٰ اور درجے کی ہر درجہ بلند ہے۔ نبی اللہ کے ذات کے بعد، اللہ کے فرمان کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان ہی ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، ہمارے لیے وہ اپنانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ما آتاکم رسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روک کے رک جاؤ۔ بس بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نوحہ کرنے سے، پیٹنے سے، چھریے خود سوزی سے منع فرمایا ہے۔ خود سوزی ویسے حرام ہے، اس میں موت بھی ہو سکتی ہے، تو جب جو مر گیا اس نے تو خودکشی کر لی، وہ تو سوا سے جہنم ہوا، وہ شہید نہ ہوا، تو یہ شہید کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شہادت سے محفوظ رکھے اور نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے۔ اور امام حسین کا غم منانے میں کوئی حرج نہیں، غم میں آنسو بہتی ہیں، محبت میں آدمی رو بھی پڑتا ہے، لیکن خود سوزی پیٹنا یہ بالکل منع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بدعات سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔